پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف اور آیت آج ہے ہماری 182 اور 183 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے انہیں ہم اس طرح دھیرے دھیرے پکڑ میں لیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، یقین جانو کہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ پاک نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم نے پیدا کیے ہیں کہ ان میں حق والے بھی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ دوسرے راستے پر چلتے ہیں حق کو چھوڑ کر۔ اب اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ جو جھوٹے ہیں، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، مسلسل نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں، تو پھر بھی دنیا کے عیش و عشرت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور جنہیں کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ انہیں کسی دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کیونکہ جو انہیں دنیاوی عیش و عشرت میسر آتی ہے وہ اس کے باوجود وہ جب غفلت میں اور نافرمانیوں میں ہوتے ہیں تو وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے اس ڈھیل کو استدراج کا نام دیا ہے۔ استدراج کا مطلب ہے کہ تھوڑا آہستہ 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 آگے بڑھنے کا، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک آہستہ آہستہ آگے آگے ان کو دھیرے دھیرے پھر پکڑ کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر ایسے اچانک پکڑتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وہ املی لہم، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، ان کیدی متین، یقین جانو کہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ یہ صاحب جن سے ان کا سابقہ ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں کوئی جنون کا شائبہ تک نہیں ہے، وہ کچھ اور نہیں بلکہ صاف صاف طریقے سے لوگوں کو متنبع کرنے والے ہیں۔ مشرکین مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر ماننے کی بجائے طرح طرح کے ناموں سے جوڑ دیتے، کہ کبھی کہتے کہ آپ مجنون ہیں، کبھی کہتے آپ ساحر ہیں نعوذ باللہ، کبھی کچھ کہتے۔ تو یہاں پر جو جنون ہوتا ہے، جو مجنون ہوتا ہے بندہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے کبھی سوچا نہیں، کبھی دیکھا نہیں کہ آپ ان کا جو صاحب ہے، یعنی ان کا جو پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ذرا سا بھی شائبہ تک نہیں ہے، کہ مجنون انہوں نے کبھی دیکھے نہیں ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو ایک شائبہ بھی نہیں ہے، اور آپ اتنے صاف ستھرے اور نفیس اور نفاست والے، اعلیٰ اخلاق والے، سچ بولنے والے، دوسروں کی مدد کرنے والے، اور بالکل سمجھداری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے والے، تو کیا مجنون ایسے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے دیکھا نہیں، کبھی غور نہیں کیا۔ ان ہوا الا نذیر مبین، یہ تو صرف ڈرانے والے ہیں آپ لوگوں کو آخرت کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرانے والے ہیں۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا یہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت پر اور اللہ نے جو جو چیزیں پیدا کی ہیں ان پر غور نہیں کرتے، اور یہ نہیں سوچتے کہ شاید ان کا وقت مقررہ قریب ہی آ پہنچا ہو، جب وہ وقت آ جائے گا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو پھر یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ایمان تو پہلے مطلوب ہے، جب بلایا جا رہا ہے ایمان کی طرف، اللہ کی نشانیوں کو دکھا دکھا کر، بتا بتا کر بلایا جا رہا ہے، تو جب یہ ایمان ابھی نہیں لا رہے تو بعد میں جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے؟ مَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ
جو ہدایت پر نہیں ہوتے ان کو اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، وہ سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب برپا ہوگی۔ قل انما علمها عند ربی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اور وہ اپنے وہی ہے رب، وہی ذات ہے جو اپنے وقت پر اس کو کھول کر دکھا دے گا، اور کوئی نہیں دکھا سکتا۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، وہ آسمانوں اور زمین پر بڑی بھاری چیز ہے، یعنی قیامت کا آنا آسمانوں و زمین پر دونوں پر بڑی بھاری چیز ہے۔ ہر چیز تاہ و بالا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا، تو یہ بڑی بھاری چیز ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک ہی تمہارے پاس آ جائے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے تم نے اس کی پوری تحقیق کر رکھی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، انما علمها عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ آپ ان کو فرما دیجئے کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ یعنی کہ میں تو غیب نہیں جانتا، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا کہ میں کل کو میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، میرا نقصان ہونے والا ہے، ایسا ہوتا تو میں تو ہمیشہ نفع میں ہی رہتا نا، اچھی اچھی چیزیں اپنے لیے جمع کر لیتا اور کوئی مجھے تکلیف پہنچتی نہ۔ تو یہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اور ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو بس ایک ڈرانے والا، ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایسی قوم کو جو ایمان لانے والی ہو۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی نے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے پاس آ کر تسکین حاصل کرے۔ یہاں پر اللہ پاک نے ایک جان حضرت آدم علیہ السلام اور اسی سے اس کی بیوی بنائی، مراد حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ اب حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے علیحدہ مٹی سے نہیں بنایا، آدم علیہ السلام ہی کے جسم کے ایک حصے کو، پسلی کو، اللہ پاک نے فرمایا کہ بائیں پسلی کو لیا اور اس کے حصے ہی حوا علیہ السلام کی تخلیق کر دی۔ تو گویا جسم کا حصہ ہے حوا علیہ السلام آدم کا، اس سے کیا تھا؟ اس سے محبت کا تھا کہ ایک جسم ہے تو ایک ہی جسم کے دو ہیں، جیسے کہتے ہیں یک جان اور دو قالب، کہ محبت اتنی شدید ان میں ہوگی کہ یہ ایسے ہی ہوں گے جیسے ایک ہی جسم ہو۔ جیسے بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے جسم کا ہی حصہ ہوتا ہے تو کتنی شدید اس کو محبت ہوتی ہے، اسی طرح سے اللہ پاک نے آدم اور حوا کے درمیان محبت کا رشتہ جو ہے وہ قائم کیا، اور اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ایک اپنی بیوی سے تسکین حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا اور عورت نے حمل کا ایک ہلکا سا بوجھ اٹھا لیا جسے لے کر وہ چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی نے اپنے پروردگار اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم ضرور بھی ضرور تیرا شکر ادا کریں گے۔ اب یہاں پر جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں اولاد ہونے والی ہے تو وہ اللہ پاک نے بتایا کہ جب وہ عورت یعنی حضرت حوا جو ہے وہ حاملہ ہوئی ہیں تو پھر ان دونوں نے، ماں اور باپ یعنی آدم اور حوا نے، دونوں نے اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ اے اللہ اگر تو ہمیں صالح بچہ عطا کرے گا تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ اب آدم علیہ السلام نے تو یہ دعا کی تھی کہ میری صالح اولاد ہو، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب آگے نسل چلی ہے، اللہ پاک آگے ان کی اولادوں کو اولادیں دیتا گیا، صالح اولادیں دیتا گیا، تو اگلی نسلوں نے اللہ کے ساتھ شریک کرنے شروع کر دیے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند و بالا ہے، برتر ہے اس سے جو یہ شریک کرتے ہیں، جو یہ شرک کر رہے ہیں۔ کیا یہ شرک کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یعنی مشرک جو ہیں اپنے شریکوں کو جب اللہ کے ساتھ ٹھہرا دیتے ہیں، برابر کر دیتے ہیں، تو کیا یہ بات انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے کیا پیدا کیا؟
وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں، تو وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ اور وہ کسی کے مدد کرنے کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور اپنی مدد کا بھی وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے تو وہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے۔ برابر ہے آپ کے اوپر کہ آپ ان کو بلائیں یا آپ خاموش رہیں، یعنی یہ ہدایت کی پیروی نہیں کر رہے، جو بالکل شرک میں آگے چلے گئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر آپ خاموش رہیں تب بھی برابر ہے، بلائیں تب بھی برابر ہے۔ یقین جانو اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں۔ اب ذرا ان سے دعا مانگو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہیے۔ جن جن شریکوں کو پکار رہے ہو اب ان سے مانگ کے دیکھو کیا وہ تمہاری پکار قبول کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو خود بھی بندے ہیں۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں؟ ام لہم ایدین یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں؟ یا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں؟ یا ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنیں؟ ان سے کہہ دو تم ان سب دیوتاؤں کو بلا لاؤ جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، پھر میرے خلاف کوئی سازش کرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو اعلان کر کے کہو کہ تم اپنے سارے شریکوں کو بلا لاؤ، تو میرے خلاف چالیں چلو، مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو۔ تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ کفار مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا تھا کہ آپ ہمارے دیوتاؤں کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ان میں کچھ بھی طاقت نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو سزا دیں گے۔ تو اس آیت میں اسی بات کا جواب ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے دیوتا ناراض ہو گئے نا تو آپ کو سزا دیں گے۔ تو اللہ پاک نے یہ جواب دیا کہ تم بلا لو سارے شریکوں کو اور پھر میرے خلاف چال چلو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو۔ میرا رکھوالا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا رکھوالا تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک لوگوں کی رکھوالی کرتا ہے۔ اور تم اس کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کرتے ہیں، اور اگر تم انہیں صحیح راستے کی طرف بلاؤ تو وہ سنیں گے بھی نہیں۔ وہ تمہیں نظر تو اس طرح آتے ہیں جیسے تمہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ یہ سارے دیوتا جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے یہ خود بھی جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، کوئی لکڑی کا، کوئی پتھر کا، کوئی مٹی کا، کوئی گارے کا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان کی شکلیں وغیرہ دے دی ہیں۔ اب انہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے سجدے کر رہے ہیں، نیازیں دے رہے ہیں، مرادیں مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اگر انہیں پکارو تو وہ تو سنتے بھی نہیں ہیں، اور تمہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ بالکل بھی نہیں دیکھ رہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے، خذ العفو، آپ درگزر کریں، ان لوگوں کی جو باتیں ہیں ان سے درگزر کریں، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور ان کو بس نیکی کا حکم دیتے رہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو۔ یہ جہالت کی باتیں کر رہے تھے کہ ہمارے معبودوں کی طرف سے تمہیں وہ نقصان پہنچے گا، یہ وہ، تو اللہ نے فرمایا ان کی باتوں سے اعراض کریں، دھیان نہ دیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور کبھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی کچوکا لگ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لو۔ کچوکے سے مطلب وسوسہ، شیطان کو دل میں وسوسہ ڈال دے کہ ہوتا ہے کسی وقت انسان کی کیفیت بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے ایسی کہ وہ کسی کی وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا خیال آنے لگتا ہے جو اس کو اللہ کی طرف سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کبھی کوئی شیطان جو ہے ظاہر وہ تو پیچھے لگا ہوا ہے، اس نے تو یہ اپنے جو چیلنج اللہ کو کیا تھا وہ تو اس کے ساتھ پہلے دن سے ہی بالکل چوکس ہے، مستعد ہے، تیار ہے، وہ ایک بھی موقع جانے نہیں دیتا کہ وہ دیکھتا ہے کہ کوئی ویک پوائنٹ ہو، کوئی ایسا وقت ہو کہ انسان تھوڑا کمزور پڑ رہا ہے، تو وہ وہاں پر آ کر فوراً وار کرتا ہے۔ تو اس کو ینزغن کا، آپ کو کچوکا دے یعنی وسوسہ ڈالے، نزغن کہتے ہیں نا کہ اس کو ذہن میں شکوک و شبہات ڈالے، تو فوراً اللہ نے کہا کہ اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، معاذ اللہ پڑھ لیا کرو۔ تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ فوراً مانگ لیا کرو، تو پھر یہ بھاگ جائے گا۔ انہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا
جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو ان شیاطین کے بھائی ہیں ان کو یہ شیطان گمراہی میں گھسیٹے لے جاتے ہیں، نتیجہ یہ کہ وہ گمراہی سے باز نہیں آتے، کیونکہ گناہ کی خواہش، نفس اور شیطان کے اثرات سے بڑے بڑے پرہیزگار بھی نہیں بچ پاتے۔ کوئی کتنا ہی بڑا پرہیزگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا متقی شخص نہ ہو، شیطان جو ہوتا ہے وہیں پر زیادہ آتا ہے جہاں پر اس کو خزانہ ملتا ہے نا، چور وہیں پر حملہ کرتا ہے، وہیں پر ڈاکہ ڈالتا ہے ڈاکو جہاں خزانہ ہوتا ہے۔ تو جتنے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو شیطان زیادہ بہکاتا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ ان کا ایمان ضائع کرنا ہے، اور ایک تو شخص پہلے ہی بہکا ہوا ہے، پہلے ہی شیطانی کاموں میں ملوث ہے، یا پہلے ہی وہ گناہ کے راستے پر چل رہا ہے، تو شیطان اس کی طرف سے بے فکر ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرا ساتھی ہے، اس لیے تو میرا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، اس کی طرف سے پھر بھی وہ بے فکر رہتا ہے۔ لیکن جو نیک اور متقی اور پرہیزگار شخص ہوتا ہے اس کو وسوسے ڈالنے میں وہ پوری پوری کوششیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بڑے بڑے جو پرہیزگار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا کہا، ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، تو جب ان کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو فوراً وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی انہیں نظر آ جاتا ہے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو شیطان ہوتے ہیں، شیطان اور شیطان کے جو بھائی ہیں وہ اپنے ان کو کھینچے لیے جا رہے ہوتے ہیں، بڑے جو شیطان ہیں اپنے بھائیوں کو گمراہی میں گھسیٹ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ شیطان کے جو بھائی ہوتے ہیں وہ گناہوں میں آگے چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور اے پیغمبر جب تم ان کے سامنے ان کا منہ مانگا معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں تم نے یہ معجزہ خود اپنی پسند سے کیوں نہ پیش کر دیا، کہہ دو میں تو اسی کا اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے مجھ تک پہنچائی جاتی ہے، یعنی جو میرا رب مجھے وحی دیتا ہے میں اسی کی اتباع کرتا ہوں، میں اسی کے پیچھے چلتا ہوں، میں اپنی طرف سے معجزے تمہیں نہیں دے سکتا۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ یہاں پر قرآن پاک کو جو بصیرتیں کہا گیا، جو معجزہ مانگ رہے تھے تو ساتھ ہی اللہ پاک نے قرآن کا ذکر کیا کہ یہ بصیرتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، یہ تم سے معجزہ مانگتے ہیں تو قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس میں سب سے بڑی بصیرت یہی ہے کہ ایک امی شخص جو نہ لکھنا جانتا ہے، نہ اس کے آگے کوئی تحریر رکھ دو، نہ وہ پڑھنا جانتا ہے، تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اور اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ ایسا فصیح اور بلیغ اور جامع اور اتنا خوبصورت کلام جو ہے جاری کر رہا ہے، تو اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا۔ اس کے بعد اب کس معجزے کی ضرورت ہے؟ خالی یہ معجزہ ہی نہیں ہے بلکہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے ہدایت ہے، اور سارے جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ رحمت ہے، اور قرآن پاک کے آداب سکھائے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو، توجہ سے سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ سے سنو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے تو خاموش ہونا چاہیے، انصتوا، اور چپ ہو کر بیٹھو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب جو قرآن پاک کی تلاوت جب لگی ہو تو سننا اس پر واجب ہو جاتا ہے، قرآن پاک نے حکم دیا یا تو آپ خاموشی سے بیٹھ کر سنیں، لیکن اگر نہیں سن پاتے تو پھر یہ اس کی بے حرمتی نہ کریں، تلاوت کو بند کر دیں۔ جب کوئی پڑھ رہا ہو آپ کے پاس تو اپنا شور مچا کر اپنی باتیں نہ کریں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور والدین اپنی باتیں کر رہے ہوتی ہیں، سہیلیاں آ گئی وہ باتیں کر رہی ہیں، اور بچہ جو ہے جی قرآن کھول کے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کا ادب ہے کہ اس کے ساتھ ایسے مؤدب ہو کر بیٹھا جائے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو اس بارے میں دیکھ لیں کہ ہمیں جب کوئی ہمارے ہاں بڑا آتا ہے تو ہم اس کے سامنے ایسا اونچا نہیں بولتے،
اور احتیاط سے بات کرتے ہیں کہ وہ بڑا بیٹھا ہوا ہے، بزرگ ہے، ہمارے فادر ہوں یا ہمارے دادا ہوں یا جو بھی کوئی بڑے ہوں، تو لیکن قرآن جو ہے وہ اس سے ہم بالکل بھی شرماتے نہیں ہیں، نہ اس سے کوئی اس کا ادب لحاظ کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہی بات ہے، جس چیز کا احترام دل میں آ جاتا ہے اس کے لیے پھر اہتمام کیا جاتا ہے۔ جب احترام دلوں سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر کچھ بھی کہہ لیا جائے فرق نہیں پڑتا۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ، اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ پاک کے ذکر کا صبح اور شام حکم دیا گیا، صبح میں بھی اللہ کا ذکر کیا جائے اور شام میں بھی کیا جائے۔ تو صبح شام ذکر کرنے میں صبح شام کے جو اذکار ہمیں سکھائے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں جو آپ صبح اور شام میں مانگا کرتے تھے، تو وہ صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ اسی لیے کہ یہ قرآن پاک نے اس کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ جب آپ کر رہے ہوں ذکر، اپنے دل میں بھی کر سکتے ہیں، عاجزی اختیار کر کے بھی کر سکتے ہیں، خوف کے جذبات ہوں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور زبان سے بول کر بھی کر سکتے ہیں، دل ہی دل میں بھی کر سکتے ہیں، آواز کو بہت زیادہ بلند بھی نہ کریں تو ہو سکتا ہے یہ ذکر۔ اور جو لوگ غافل ہے، نہ صبح اللہ کو یاد کرتے نہ شام کو یاد کرتے، اللہ نے فرمایا ان کے جیسا نہ ہو جانا۔ سورہ اعراف کی آخری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ یاد رکھو کہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں، ان الذین عند ربک، جو آپ کے رب کے پاس لوگ ہیں یعنی فرشتے، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے، اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، اور اب تک قرآن پاک جب سے ہم نے شروع کیا ہے یہ پہلا سجدہ آیا ہے۔ تو یہ سجدہ تلاوت جو تلاوت کرتے وقت واجب ہو جاتا ہے تو آپ کر لیجئے کہ بے شک جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ اللہ کے ذکر سے تکبر نہیں کرتے، یعنی پہلے اللہ پاک نے ذکر کا کہا ہے نا، حکم دیا نا، تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے، اس کی تسبیح سے بالکل نہیں تکبر کرتے، وہ اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ اور یہ جو ذکر فرشتے کر رہے ہیں تو انسانوں کو جو حکم دیا گیا اس میں خود انسانوں کا فائدہ ہے، فرشتے تو بالکل بھی گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، اور اللہ نے انسانوں کو کہا ہے کہ وہ ذکر کر رہے ہیں تو آپ بھی کرو۔ تو اس سے کیا ہوگا، شیطان کے جو تصرفات ہیں، شیطان کی جو چالیں ہیں، اس سے انسان بچ جاتا ہے جب وہ صبح شام کے اذکار کرتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ اعراف اللہ کے فضل سے مکمل ہو گئی۔